نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ایک اہم گزارش سماعت فرمائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ قربانی کرنے کے وقت تک اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو نہ کاٹے، اور ایک روایت میں ہے کہ جیسے ہی چاند طلوع ہو جائے نکل جائے تو قربانی کرنے کے وقت تک اپنے ناخنوں کو اور بالوں کو نہ کاٹا جائے۔ اس حدیث کے تعلق سے 3-4 باتیں عرض کرنی ہیں، اسے بغور سماعت فرما لیں، کیونکہ اس تعلق سے ہمارے معاشرے میں اور ہماری بستی میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ناخنوں کا نہ کاٹنا اور بالوں کا نہ تراشنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب کا معنی یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ کام کر لیا جائے گا تو ثواب مل جائے گا، وہ کام نہ کیا جائے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کے لیے یہ حکم ہے، جو قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب قربانی کر دی جائے اور قربانی کا جانور ذبح کر دیا جائے، اس کے بعد اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو کاٹ سکتے ہیں، تراش سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کر دیا گیا اب بالوں کو کاٹنا ضروری ہے ورنہ قربانی نہیں ہوگی، یا ناخنوں کو کاٹنا ضروری ہے نہیں کاٹیں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ غلط ہے، بالکل بے اصل بات ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری بستی میں جو عام طور پر عام ہے کہ جو جانور کی قربانی نہیں دے سکتا وہ جو ہے اپنے بالوں کی قربانی دے، یہ بالکل بے اصل اور غلط بات ہے، جہالت پر مبنی بات ہے۔ اس سے ہم سب کو احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہماری بستی میں مسلمانوں کی کثیر تعداد اور زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی جانور کی یعنی بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا وغیرہ کی قربانی نہیں کی یا کسی بڑے جانور میں حصہ نہیں لیا تو ایسا شخص اپنے بالوں کی قربانی دے۔ تو اس کا عام مشاہدہ یہ ہے کہ جب عید الاضحیٰ کی نماز سے ایسے سوچ رکھنے والے حضرات فارغ ہوتے ہیں تو حجام کی دکانوں پر، نائی کی دکانوں پر ان کی بھیڑ ہوتی ہے، اور اپنے سر کا پورا بال وہ صاف کر چکے ہوتے ہیں، بالکل گنجے اور گنڈو ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے قربانی کر دیا، قربانی کا حق ادا کر دیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت کے نقطۂ نظر سے یہ بات ہم لوگ غلط سمجھے ہوئے ہیں یا ہمارے معاشرے کے لوگ غلط سمجھے ہوئے ہیں۔ قربانی جانوروں کی ہوتی ہے، بالوں کی نہیں ہوتی، اور قربانی کے جانور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق متعین ہیں اور ان کی عمریں بھی متعین ہیں، اور بال جو ہے وہ جانور نہیں ہے، اس لیے بالوں کی قربانی کا کوئی تصور اسلام میں یا شریعت میں نہیں ہے۔ اس لیے بالوں کا صاف کر لینا، بالکل گنڈو اور گنجے بن جانا اور سمجھنا کہ قربانی ہماری ہو گئی یا اس پر ہم کو ثواب ملے گا یا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت ہے، یہ سب باتیں غلط باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں کو ہمیں سامنے رکھ کر
غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ جہالت کی کس حد تک جا گرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر وہ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانوروں کی قربانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور یا بڑے جانور کے اندر حصہ لینے کی اور شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چھوٹی سی گزارش تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے جہالت و غلط فہمی سے نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔